السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب سرکار دو عالم پنجتر پاک بارہ امام غوث و خواجہ اور سلسلے قادر الگیلانی کے مشائخ اکرام اور سلسلے کے صدقے میں آپ ہر بیماری سے محفوظ ہیں اور حل بلا سے وبا سے محفوظ ہیں۔ بس یہ بات کہنے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی کہ انشاءاللہ ذکر کی محفل جمعے کے دن 7:30 بجے انشاءاللہ ہوگی، کیوں کہ جمعے کی شام کو انشاءاللہ بعد نماز مغرب 15 روزہ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو رات میں ہی شام میں ہی ہمارا دن بدلتا ہے، تو انشاءاللہ 15واں روزہ ہے، اور اس 15ویں روزے کو سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ظہور پر نور کا دن ہے، جس دن سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اس دن ہے، بڑا معتبر دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، تو انشاءاللہ 7:30 بجے انشاءاللہ محفل ذکر و فاتحہ و درود و سلام، اور ساتھ میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شان میں فضیلت کیا ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا بلندی ہے ان کی، انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ جمعے کا دن ہوگا، اب کل ایک دن کے بعد، صرف ایک دن کے بعد سے، کیونکہ جمعرات بھی ذکر کریں پھر جمعہ بھی آئیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتا ہے۔ مجھے کچھ تکلیف نہیں ہے کہ جمعرات بھی کروں پھر جمعہ بھی کروں، کیونکہ بڑی چیز ہے، برکت آپ لوگوں کی سہولت کے واسطے جمعے کے دن رکھے ہیں، تو انشاءاللہ جمعے کے دن سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مولود میں شامل ہوں، اور اس کے بعد پھر پیر کا دن 17 رمضان ہے، اس دن فتح بدر ہے، شہداء نے بدر کی فاتحہ بھی ہے، ذکر کی ہے، اور حسب معمول ہمارا ذکر کی محفل بھی ہے، انشاءاللہ آپ اس میں بھی آئیں، زوم پر آن لائن پر انشاءاللہ میں نے لنک بھیجی ہے، تو آئیں۔ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو یہ دو گراں قدر چیزیں تھامیں، یہ قرآن، ایک اہل بیت، اور یہ مہینہ قرآن والا مہینہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں ساری جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں اتری، وہ ساری کتابیں اسی مہینے میں اتری ہیں، جیسے کہ توریت آ کر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے توریت اتاری، پھر اس کے بعد زبور 6 رمضان کو اتاری، پھر 18 رمضان کو انجیل اتاری، اور 21واں رمضان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید اتارا۔ قرآن مجید تقریباً 20 پر 3 سال کے لیے اتارا تھا، تقریباً 20 پر 3 سال انہوں نے یہ اتارا ہے قرآن، اور جتنے بھی دوسری کتابیں آئی ہیں وہ سب کتابیں ایک ہی وقت سب کچھ آ گئے تھے، توریت انجیل زبور ایک ہی وقت میں ساری کتاب آ گئی تھی، مگر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پہلا وحی وہ تھی جو 21ویں رمضان کو اللہ نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا تھا۔ تو اس رمضان کے اندر سب سے بابرکت چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، اور قرآن میں جو ذکر ہے، جو اس کو کرنا سب سے بڑی افضل ترین عبادت ہے۔ روزہ بھی رکھنا بڑی عبادت ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے تو مرید سب روزہ رکھتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر جو سلسلے سے وابستہ ہوتے ہیں، مگر ان کو انٹرسٹ نہیں رہتا۔ بہت سے ایسے مرید بھی ہوتے ہیں، صرف ان کو کیا ہے، مرید بن جاتے ہیں، نہ وظائف کرتے ہیں، نہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ غوث اعظم بچا لیں گے، پیر صاحب بچا لیں گے۔ یاد رکھ لو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو رمضان کا روزہ پایا اور اس کی عزت اور احترام نہیں کیا، نہیں رکھا، اس کے اوپر لعنت ہے، اور جس لعنت کو آمین کہا وہ میرے محمد مصطفیٰ ہے، اور دعا کرنے جبرائیل تھے۔ اور یاد رکھ لیں، جس دعا کو محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں وہ پوری مقبول ہوتی ہے، اور ان کی لعنت رسول کی لعنت ہے، رسول کی لعنت اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے۔ اب بتاؤ، فرشتوں اور اللہ اس کے رسول کی جو لعنت ہوتی ہے اس روزدار پر، کیا کوئی
سوچتا ہے کیا اس کا پیر بچائے گا، کیا اس کا خلیفہ بچائے گا، کیا اس کا مرشد بچائے گا۔ قطعاً یاد رکھ لیں یہ من گھڑن چیزیں جنہوں نے بھی رکھی ہیں کہ روزہ معاف کرا سکتے ہیں، روزہ معاف نہیں ہو سکتا کسی حالت پہ۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ طاقت عطا فرمائی، مگر ہم بے روزگاروں کو، بے نمازیوں کو اور منافقوں کو، منافق، بے روزگار اور بے نمازی، ان کو ہم بخشیں گے نہیں، شفاعت نہیں دیں گے۔ جب انہوں نے بھی کھلا اعلان کر دیا، ساری کائنات کے مالکوں نے اعلان کر دیا، تو آپ کس کے بھروسے پہ بیٹھے ہیں بغیر روزہ رکھنے کے لیے؟ یاد رکھیں، برابر احترام کریں۔ رمضان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ رمضان کا مطلب جل جانا، رمضان جل جانا۔ یہ کیوں روزوں کو، رمضان کے مہینے کو کیوں رسول اللہ نے رمضان کر کر، ماہ رمضان کر کر کیوں یہ لقب دیا گیا؟ کیا ضروری تھا کہ جل جانے کا مطلب، رمضان کا مطلب جل جانا، اس لقب کو کیوں ضروری دینا تھا کہ جل جانے کا مطلب؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اسلامک حساب سے 360 دن ہوتے ہیں، سال کے 360 دن ہوتے ہیں، اور 330 دنوں کے اندر جتنے بھی گناہ، جتنے بھی خطائیں، جتنے بھی کوئی انسان کچھ بھی کر لے، گناہ کر لے، خطا کر لے، تو اس 30 دنوں کے اندر اس رمضان کی جو جل جانا، جو آگ ہے جس میں جلتا ہے، تو یہ سارے گناہوں کو اللہ، اس کے رسول، اس کے حبیب کے صدقے میں سارے گناہوں کو جو رمضان کی عزت اور احترام کرتا ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جل جانا۔ عربی کا جو ہے رمضان کہتے ہیں، اور اس کا مطلب رم کا مطلب جل، زان کا مطلب جانا، رمضان کا مطلب جل جانا۔ کیا جل جانا؟ اس کے اندر، رمضان کے اندر گناہ جل جاتے ہیں، خطائیں جل جاتے ہیں، ہماری لرزشیں جل جاتی ہیں، جو بھی جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی ہم کیے ہیں وہ ساری چیزیں جل جاتی ہیں۔ یہ مطلب کیا ہے جل جانے کا مطلب؟ گناہ جل جانا۔ اسی لیے جب رمضان کے اندر انسان روزے رہتا ہے تو ایک روزوں کی گرمی ہوتی ہے، ایک روزے کی گرمی جو انسان محسوس کر سکتا ہے کہ وہ اندر سے جب اس کا کلیجہ جلتا ہے یا پیٹ جلتا ہے یا پیاس سے وہ اپنا سینہ جلتا ہے، تو جسم کے اندر اس کی گرمی ہوتی ہے، اور روزداروں کو گرمی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے دوسرے وقت آپ کھاتے پیتے ہوتے ہیں اتنی گرمی میں نہیں ہوتے، جب رمضان آ جاتے ہیں لوگوں کو گرمی زیادہ ہوتا ہے، سب کو گرمی زیادہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ گرمی زیادہ جیسے ہوتی ہے، انسان میں جو گرمی ہوتی ہے، وہ اس گرمی کے اندر ہمارے گناہوں کو جلایا جاتا ہے۔ جو کرامن کاتبین جو ہمارے کھاندوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو گناہ لکھتا ہے، جو فرشتہ گناہ لکھتا ہے، تو وہ جتنے گناہ لکھا ہے 330 دن کے اندر، وہ سارے 330 دن کے اندر کے گناہوں کو وہ اپنی کتاب میں سے جیسا پیپر پھاڑتے ہیں، وہ گناہوں کو پھاڑ کر وہ انسان جو روزہ رہتا ہے، جو روزہ رہتا ہے، اس روزے کے گرمی میں جو ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، جب انسان روزہ رہنے کے بعد احساس ہوتا ہے وہ اندر سے بہت گرم رہتا ہے، تو وہ فرشتے کیا کرتے ہیں کہ گناہوں کی فہرست نکال کر وہ گناہوں کی فہرست جلاتے رہتے ہیں، سارا دن جلاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے انسان میں وہ گرمی محسوس ہوتی ہے، اسی لیے روزدار کے دل میں وہ جسم میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ گرمی محسوس ہوتی ہے تب اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک کی گرمی، پیاس کی گرمی، اور جو چیزیں بھی ہمارے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اب اس جسم کے اندر تیار ہونا شروع کرتی ہیں، خون نیا بننا شروع کرتا ہے، ہم کو بیماری سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ بڑے بڑے بیماریاں جیسے کینسر ہو، جیسے HIV ہو، جو ایسے بیماریاں ہیں جو صرف اور صرف بھوکے رکھنے سے ہی انشاءاللہ ہمارا امیونی سسٹم زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ دیکھو آج کرونا وائرس ہے، آج کرونا وائرس کے لیے بھی سب سے بہترین دعا اور دوا، سب سے بہترین ہے روزہ ہے۔ تقریباً انسان اگر 8 یا 10 گھنٹے اگر بھوکا رہے، بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسمانی جو قوتیں ہوتی ہیں ان قوتوں کو وہ شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جب انسان کھاتے رہتا ہے تو وہ باہری قوتیں اس کے جسم میں آتی ہیں اور جراثیموں کو اور بیماریوں سے لڑتی ہیں۔ مگر رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں اور نعمتیں، اور سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ جب بھوکا انسان ہوتا ہے
تو قدرتی چیزیں جو ہماری ہوتی ہیں وہ انووک ہو جاتی ہیں، وہ جاگ جاتی ہیں، اور وہ ایسی جاگتی ہیں، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے وائرسوں کو، بیکٹیریا کو، بڑے بڑے بیماریوں کو وہ ختم کرتی ہیں۔ کیونکہ ڈاکٹر لوگ بھی آج کل کیا کرتے ہیں، آپ کو پتا نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں ہے، ڈاکٹروں کو، ذرا پڑھے لکھے لوگوں کو پتا چلتا ہے، جب بھی گولیاں دی جاتی ہے یا کوئی دوا بنا جاتی ہے، وہ اصل میں ہمارے امیون سسٹم، جو اندر کی جو طاقت ہوتی ہے، جو ہمارا جسمانی طاقت ہوتی ہے، جو اللہ قدرتی طاقت ہے، وہ قدرتی طاقت کو بڑھانے کی چیزیں ملتی ہیں۔ اصل میں گولیاں وہی چیزوں کی کام آتی، وہی چیزیں، ہم کو کوئی اس بیماری سے پھر وہ مٹ جائے وہ گولی نہیں آتی، مگر کیا ہے، ہمارا امیون سسٹم جگاتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہمارے میں کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے تو کیلشیم کی گولی کھاتے ہیں، مطلب کیا ہے، اندر کا امیون سسٹم جگاتی ہے۔ اگر ہمارے شوگر کی گولی ہے تو وہ الگ کھاتے ہیں گولی، تو وہ امیون سسٹم کا بڑھاتی ہے۔ اسی طرح سب سے بہترین امیون سسٹم بڑھانے کا مقصد ہی ہے کہ رمضان جو روزے رکھے ہیں رکھیں، اور یہ ثواب بھی ایسا ہے، اس کے اندر بڑی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ ایک برکت کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ دیکھو، اللہ تعالی اجر دیتا ہے، ہر چیز کا اجر دیتا ہے۔ نماز پڑھو، آپ کو جنت دے گا، حج کرو، جنت دے گا، ثواب دے گا، شہیدوں کا ثواب دے گا۔ آپ کلمہ پڑھو، ذکر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے بازو میں آ کر بیٹھ جائے گا، پھر ذکر کی محفل کے بعد چلا جائے گا۔ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ اجر دیا ہے، مگر یہ ایک ایسی چیز ہے، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزدار کو اجر خود میں ہوں، خود اللہ ہی اجر ہے۔ دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے اس کی شے سے، جیسے جنت سے، جیسے درجات کی بلندی سے، جنت المولا، جنت الفردوس، جنت الاعلیٰ۔ اگر گنہگار ہے تو گناہوں کو ختم کرتا ہے، اگر جہنمی ہے تو جہنم میں سے نکالتا ہے، اور درجات میں بلند ہے تو بلند کرتے رہتا ہے، کچھ شے دیتا ہے۔ مگر روزہ ایک واحد ایسی چیز ہے جسے خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں، خود حدیث قدسی ہے کہ روزے کی جزا خود میں ہوں، روزے کی جزا خود میں ہوں۔ اس کا ایک مطلب ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا، ایک بادشاہ تھا، ایک کہانی ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو اولاد نہیں ہوتی، اولاد بہت سالوں کے بعد ہو جاتی، اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ دربار میں بیٹھ کر کہتا ہے، آج میں اتنا خوش ہے، جو کچھ بھی مانگنا آپ لے لو، آپ جس کے پر ہاتھ رکھو گے وہ سب کچھ تمہارا۔ تو لوگ سنتے ہیں، دربار کے لوگ سنتے ہیں، بھاگتے ہیں، کچھ لوگ سونے کے پر ہاتھ رکھتے ہیں، کچھ چاندی کے پر ہاتھ رکھتے ہیں، کچھ ہیروں کے پر ہاتھ رکھتے ہیں، کچھ محلات کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، کچھ کاغذات کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، زمینوں کے کاغذات کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ہر آدمی ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، کچھ اونٹوں کے اوپر، کچھ بھیڑوں کے اوپر، کچھ بکریوں کے اوپر، ہر آدمی جاتا ہے، ہر چیز کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے۔ تو اس وقت ایسا ہوتا ہے، ایک کام والی اندر آتی ہے، کام کے لیے واپس محل میں آ رہی تھی، دیکھتی ہے کہ سارے لوگ بھگدڑ مچا رہے ہیں، تو پوچھتی ہے کیا ہے آج، کیا کیوں بھاگ رہے ہو، کیا ہو گیا؟ تو کہتا ہے کہ آج بادشاہ نے اعلان کیا ہے، جو چیز کو بھی چھوئیں وہ چیز ہماری ہو جاتی ہے، یہ ساری ملکیت ہمارے بادشاہ کی ہے، یہ سارا خزانہ بادشاہ کا ہے، یہ ساری زمینیں، یہ سارے بھیڑ بکریاں اونٹ، یہ سب چیز ان کے ہیں، یہ گھریں، یہ سب چیز بادشاہ کے ہیں، ہم لوگ بھاگ رہے ہیں اس لیے کہ جو جتنی بھی چیزیں آئیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں۔ تو یہ سنتی ہیں، اور یہ سیدھا بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، دیکھتے رہتا ہے، بادشاہ خوشی کا اظہار کرتا رہتا ہے، تو سیدھا جاتی ہے اور سیدھا وہ کام والی جا کر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ جاتی ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے، دیکھ میرا اعلان ہے، جو کچھ بھی چھو آج وہ تیری ہو جائے گی۔ تو وہ جو کام والی ہوتی ہے، اے بادشاہ سلامت، آپ کا حکم کے مطابق میں نے آپ کو چھین لیا، آپ کو میں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، تو اس کے بعد آپ میرے ہو گئے، اور یہ سچ ہے کیا؟ تو بادشاہ سوچتا ہے تو یہ تو یہی میری بات ہے، میں نے تو یہی کہا تھا کہ جو چیز کے پر بھی ہاتھ رکھے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے تو میری زبان کے مطابق آج میں تمہارا ہو گیا، آج میں تمہارا ہو گیا۔ پھر وہ کام والی پوچھتی ہے، یا بادشاہ سلامت، آپ میرے ہو گئے اور آپ کی چیزیں کس کی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی میرا ہے وہ سب کچھ میرا ہے، اور میں تیرا ہوں، میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، اور میں بھی رسول اللہ کے قول کو مانتا ہوں کہ اگر مرد اپنی زبان کو پورا کرے اور عورت اپنے پردے کو پورا کرے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو وہ کام والی وہ یہودی ہوتی ہے، یہودیہ نصارہ ہوتی ہے،
تو وہ آ کر بادشاہ سلامت کے سر کے اوپر تاج کے اوپر ہاتھ رکھ دیتی ہے. تو بادشاہ کہتا ہے آج سب کچھ وہ جو کچھ بھی میرا ہے وہ تیرا ہے. تو وہ حکم کرتی ہے دیکھو اے لوگوں اب اعلان کرتے ہوں جو چیزیں بھی آپ نے چھوئی ہیں واپس رکھ دے. تو کہتے ہیں لوگ آ کر اے کام والی تجھے کتنی مجال کے بادشاہ کے حکم کو تو نے پلٹایا. تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اب وہ میری ساری ملکیت کے اوپر وہ راجا ہے, وہ حکم دینے والی ہو گئی, کیونکہ آپ لوگوں نے چھوٹی موٹی چیزیں پکڑی ہے, اس نے آ کر مجھے پکڑ لیا. اسی طرح دیکھو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے, نبوت, رسالت, یہ ولایت, غوثیت, قطبیت, سب کچھ خدا کی قسم, نعمتیں, برکتیں, جنتیں, دوزخیں, ہر چیز کائنات کے اندر جو کچھ بھی دیتا ہے وہ میرا اللہ خدا تعالیٰ دیتا ہے. سب کو طاقت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک واحد ایسی ہے جو صفاتی طاقت سے کام کرتا ہے, صفاتی اپنی خود کی طاقت سے کام کرتا ہے, اور اس کو چھوڑ کر سارے جتنے بھی انبیاء, امام, سب کچھ ہے وہ صفاتی ہوتی ہیں. صفاتی مطلب کیا ہے؟ صفات جو اللہ تعالیٰ دینے سے, عطائی مطلب کیا ہے؟ وہ عطائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طاقت سے کام کرتا ہے, مگر ساری مخلوق ذاتی اپنی عطائی طاقت سے کام کر کے غوث اعظم کو عطائی ہے, مولا علی کو عطائی ہے, سرکار دو عالم کو اللہ کی طرف سے عطا ہے. یہ سب عطائی کے اوپر کام کرتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ ذاتی طاقت کے اوپر کام کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو مغرب کے وقت جب روزہ اختیار کرنے والا بیٹھتا ہے تو خدا کی قسم اس کی جزا میں خود ہوں. اب اسی واقعے سے کہنا, اسی لیے کہا کہ اس واقعے کو جوڑو, اگر جوڑیں گے تو خدا کی قسم اس کے پیچھے بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں. اب سیدھا تمہارا ہاتھ اللہ تعالیٰ تک چلا گیا. اب جب اللہ مل گیا تو خدا کی قسم ہر چیز بھی مل جائے. اس لیے رمضان کے روزے بڑے افضل ہیں. اسی لیے غوث اعظم بھی پیدا ہوئے. کیسے پیدا ہوئے؟ رمضان کے روزے کے ساتھ پیدا ہوئے. مولا علی مشکل کشا شہید کیسے ہوئے؟ روزدار شہید ہوئے. امام حسن علیہ السلام کیسا شہید ہوئے؟ روزدار شہید ہوئے. حسین کیسا شہید ہوئے؟ روزے کی حالت میں شہید ہوئے. وہ بھی روزے میں تھے, 3 دن کے بھوکے, 3 دن کے پیاسے تھے. فاطمہ زہرا کیسے شہید ہوئے؟ وہ بھی نفل روزے کے درمیان شہید ہوئی. سارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں, خدا کی قسم ہمارے خواجہ غریب النواز کیسے انتقال ہوئے؟ وہ بھی روزے کی حالت میں انتقال ہوئے. یاد رکھ لو, ولی کو پکڑنا بڑی بات نہیں, ولایت کی جو کام ہوتے ہیں اس کو پکڑنے کا نام ولایت کو پکڑنا, ولی کو پکڑنا ہے. صرف ولی کا نام پکڑ لیتے ہیں, پیر صاحب کو پکڑ لیتے ہیں, اس کی ادا کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ سراسر غداری ہے, یہ سراسر غداری ہے. آپ یاد رکھ لیں, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو محبت کرتے ہو, آپ پکڑے ہو, مگر یاد رکھ لو امام حسن مجتبیٰ کے کردار کو بھی پکڑنا, ان کی سنتوں کو بھی پکڑنا ہے. اور خصوصاً جو ہم سلسلے سے اوراد دیے ہیں ان اورادوں کو آپ برابر سے پڑھنا ہے, کیونکہ جمعے کی شام تک بھی آپ کو وقت ہے, ابھی 2 دن کا وقت ہے. تو جو بھی اوراد امام حسن مجتبیٰ اور بدر کے صحابہ کے واسطے, جنگ بدر کے غزوہ کے واسطے جو میں نے ذکرات سبق ایمان میں ڈالے ہیں, تو آپ برابر سے آپ سیریسلی پڑھیں. کیونکہ یاد رکھ لیں, ہم جب محفل کرتے ہیں تو اس محفل میں امام حسن آتے ہیں, حسین آتے ہیں, اور ہمارے واسطے کچھ مانگنا ہے, دعائیں کرنا ہے. دعائیں کا مطلب مانگنا ہے. اگر ہمیں کچھ مانگنا ہے تو اس سے پہلے کام کرنا ضروری ہے. بغیر اجر کے, بغیر کام کے اجرت لینا یہ غداری ہے. ایسی غداری نہ کرو, ایسی چیزیں نہ کرو. کیونکہ جو بھی مانگو تو کچھ کام کر کے مانگو, جب ہی اللہ خوش ہوتا ہے. تبھی تو ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں, ذکر کے بعد دعا کرتے ہیں. صرف دعا کیوں کریں؟ صرف دعا کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف دعا ہو نہیں سکتے. کچھ تو پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, کچھ تو کرنا ہے, کام تو کرنا ہے. جب کام کریں گے تو ہی دعا کرنا ہے نا, تبھی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا, تبھی تو بزرگان دین خوش ہوتے ہیں. بغیر آپ وظیفہ کرے ہوئے, بغیر یہ سب چیزیں کرے ہوئے آپ محفلوں میں آتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں, مانگتے ہیں, لمبی لمبی دعا. کام کم درما زیادہ. کام کریانی سو کریانی, درما زیادہ نہیں مل سکتا بھائی, نہیں مل سکتا. کام کریا تو درما, نہیں تو نہیں درما. یاد رکھ لو. ایسا امام حسن کی محفل ہے, رسول اللہ کی محفل ہے, غوث پاک کی ہے, خواجہ کی ہے, جتنی بھی بزرگان دین کے ہے, کچھ پڑھ کے جاؤ, کچھ کر کے جاؤ, تاکہ وہ بھی سوچیں. اور ان کا حق بنتا ہے, وہ انسان کا, رسول اللہ کی حدیث ہے, انسان کا محنت کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا اجر دیا جائے گا. آپ بھی محنت کرو, اللہ محنت کر کے مجھے مت کھلاؤ. کسی کو ضرورت نہیں آپ کے اجر کی, آپ کے کوئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, کسی بزرگوں کو ضرورت نہیں ہے.
آپ محنت کرتے ہو، گرمی لاتے ہو، پسینہ گرتا ہے، تو یہ رسول کا قول ہے محنت کرنے والے کی پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا اجر دیا جاتا ہے. خدا کی قسم حسن علیہ السلام آپ کو اجر دیں گے، اصحاب بدر آپ کو اجر دیں گے، غوث اعظم آپ کو اجر دیں گے، سلسلے کے مشائخ آپ کو اجر دیں گے. آپ اجرت لینے آتے ہو، محفل کیا ہے؟ محفل ذکر اجرت ہے. اجرت لینے آتے ہو اور بغیر کام کے آتے ہو تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے انشاءاللہ کرو، بیٹھ کر تھوڑا کرو، رات کو بیٹھو، دن کو بیٹھو، کبھی بھی بیٹھو، کرو. مر جاؤ گے نہیں، اس چیزیں سے مر جاؤ گے نہیں. آپ کرو گے، آپ کی بیوی سیکھے گی، آپ کی اولاد سیکھے گی، ورنہ یہودی نصاروں کے پیچھے پڑو گے. آپ کس کے اوپر بھروسہ کرو گے؟ اب دوا نہیں آئی کرونا وائرس، کس کے اوپر بھروسہ کرے گے؟ خدا کی قسم، ایک دن 2 دن ہوا، 10 دن ہوا، 40 دن ہوا، 40 سے پھر 60 دن ہوا، کتنے دن بند رکھو گے؟ کتنے دن تک بند رکھو گے؟ اب باہر تو نکلنا پڑے گا، آپ کو کون بچائے گا؟ خدا کی قسم غوث اعظم کے سوا کوئی نہیں ہمارا سہارا، ہمارے مشائخوں کے سوا کوئی سہارا نہیں، ہمارے مولا علی کے سوا کوئی سہارا نہیں، ہمارا اللہ اس کے رسول کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں. کہاں سے لاؤ گے؟ اگر خدا نہ خواستہ اگر کہیں سے بھی لگ گئی، گھر پورا برباد ہو جائے گا. یاد رکھ لو، ان بزرگان دین کی پشت پناہی اپنے پشتوں پر رکھ لو، ورنہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. نہ آپ کا پیسہ کام آئے گا، نہ آپ کا انفلوئنس کام آئے گا، نہ آپ کی یہ مستی کام آئے گی. یہ سب مستی چھوڑو، یہ اپنی انانیت، اپنے دلوں میں سے یہ سب نفاق چھوڑو اور اللہ اس کے رسول کا ذکر کرو، تاکہ آپ کی روحانی اور اپنی امیون سسٹم کو جگاؤ، کہ آپ کو پتا چل جائے. دیکھو، آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کو احساس آ جاتے ہیں کہ اگر بیمار سامنے ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہے، نزدیک نہیں جاؤ گے. کہاں سے؟ آپ کا سکس سینس کام کرنا شروع کر لے گا. آپ کا جو سکس سینس ہے وہ کام کرنا شروع کر لے گا. کب شروع کر لے گا؟ جب آپ روحانی ذکروں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کون اچھا ہے، کون بیمار ہے، کون بیمار نہیں ہے، کس کے ساتھ جانا، کہاں جانا، کب جانا، کیسے جانا. یہ سب احساس ہم کو سکس سینس، جو ہماری سکس سینس کھل جاتی ہے. بہت لوگوں کو سکس سینس ہوتی ہے مگر کھلتی نہیں ہے، بند کر لیں. کب سکس سینس کھل دکھتی ہے؟ جب یہ ذکر کرو گے، جب اہل بیت کی محبت کرو گے. آپ کا سکس سینس جب کھل جاتا ہے تو آپ کو خود بخود پتا چل جاتا ہے کہ اس جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یا دل کہتا ہے کہ اس محفل میں جانا یا نہ جانا، اس کے ساتھ ملنا یا نہ ملنا. تبھی ہم لوگ اس بیماری سے، اس بلاؤں سے، وباؤں سے لڑ سکتے ہیں. نسبت رکھو تو ذاکرین کی رکھو، نسبت رکھو تو سچوں کی رکھو، نسبت رکھو تو دل والوں کی رکھو، نسبت رکھو تو دلیل والوں کی رکھو، نسبت رکھو تو اجازت والوں کی رکھو. مگر من گھڑن چیزوں سے نسبت بڑھا کر اپنے طریقوں کے پر جا کر برباد ہو جاؤ. بہرکیف یہ اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، آپ سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.